بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الفرقان آیات 45 سے 62 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں بعض آفاقی اور کائناتی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن سے تمام باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ ان نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین بھی فرمائی گئی ہے کہ آپ کو اپنے مفوضہ فریضہ کے ادا کرنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت تھی وہ قرآن کریم نے مختلف اسلوبوں سے واضح کر دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کرنے کی کوشش کریں اور ان کے نت نئے مطالبات کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ مذکورہ آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بندوں پر اس کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت ثابت ہے کہ فرمایا، تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ علم ترا، یہ خطاب یہاں فردن ہر مخاطب سے ہے۔ مد الظل یعنی کہ مدہ مصدر سے ہے، مدن مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے پھیلانا، کہ اس نے کیسے سایہ کو پھیلایا۔ دھوپ اور سایہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی اور اس کے کاروبار نہیں چل سکتے۔ ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور ہر جاندار کے لیے کیسی مصیبت ہو جائے۔ اسی طرح سایہ کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائی ہیں اور انسانوں کے لیے ان کو موجب راحت اور سکون بنایا ہے۔ یعنی جس طرح کسی چیز کی دلیل اس کو کھولتی اور واضح کرتی ہے، اسی طرح سورج شب کے عالمگیر تاریکی کے اندر دلیل راہ بنتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے اور اس کو کھولتا ہے۔ صباتا سبتن سے ہے، جس کے معنی قطع کرنے کے ہیں، چونکہ رات بھی کام کاج اور تھکاوٹ کو قطع کر دیتی ہے، اس لیے اس کے لیے صباتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ رات کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور نیند کو تمہارے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس آیت کے تین رخ ہیں۔ پہلی بات توحید پر استدلال کرنا، دوسری بات زندگی بعد الموت کی دلیل فراہم کر یہ آیت کر رہی ہے، اور تیسری لطیف اشارہ کر رہی ہے کہ اب جاہلیت کی رات ختم ہو چکی ہے، اب علم و شعور کا روز روشن نمودار ہے، البتہ جو نہ جاگیں گے وہ خود محروم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی وحدانیت پر دوسری دلیل ہے کہ اس نے رات کو تمہارے لیے راحت اور سکون کا باعث بنایا، اور
دن کو کاروبار حیات کے لیے مقرر کیا۔ طہور کا لفظ کہ اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہو، طہور۔ چنانچہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور جو پانی خود تو پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک نہ کرتا ہو اس کو طاہرن کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر طہور طاہرن ہے لیکن ہر طاہرن طہور نہیں ہوتا۔ اسی طرح طہارتن کے معنی ہے پانی وغیرہ کے ذریعے پاکی حاصل کرنا، اور الطہارتو کے معنی ہے طہارت سے بچا ہوا پانی۔ الطہارتو طہارت سے بچا ہوا پانی۔ یعنی یہ لوگ نت نئے مطالبے پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور اسی قرآن کے ہتھیار سے اس جہاد میں برابر لگے رہیں۔ جہاد کبیر کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ انتہائی کوشش جس میں آدمی صحیح و جان فشانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے۔ پھر بڑے پیمانے پر جدوجہد جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع لا کر ڈال دے۔ اور تیسرا جامع جدوجہد کہ جس میں آدمی کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے۔ مراچا مرجن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے ایک دوسرے سے ملا ہوا، اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے۔ ھذا عذب فرات، عذبن کے معنی ہے پانی کا خوشگوار ہونا، اور فرات کے معنی ہے میٹھا اور شیرین ہونا۔ یہ میٹھا اور خوشگوار ہے۔ برزخن و ہجرن ماجورا، یعنی برزخن 2 چیزوں کے درمیان حد کو کہتے ہیں۔ ہجرن ماجورا کے معنی اوٹ روکی ہوئی، یعنی معنی قوی۔ هو الذی جعل فی السماء بروجا، بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی ہے بلند عمارت اور محل۔ آسمان میں 12 برج مانے گئے ہیں۔ ان برجوں میں سورج کے گرد سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔